قربانی پر ثواب، حدیث پاک میں قربانی پر کئی ثواب ہیں۔ مثلا مصنف عبد الرزاق کتاب الضحایا میں حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ضحوا وطیبوا بها انفسکم، لوگوں قربانی کرو تو اپنے دل کی خوشی سے کرو۔ اب طیب کس خوشی کو کہتے ہیں؟ طیب اس خوشی کو کہتے ہیں جو شادی کے وقت بندے کو حاصل ہوتی ہے، ورنہ خوشی تو عربی میں فرحت بھی ہے، مسرت بھی ہے، بشارت بھی ہے، اس کو بھی خوشی کہتے ہیں۔ لیکن طیب کا لفظ اللہ نے نکاح کے موقع پہ استعمال فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یہ ہے دل کی خوشی۔ تو فرمایا ضحوا وطیبوا بها انفسکم، تمہارے دل میں ایسی خوشی ہونی چاہیے جیسے شادی کے وقت ہوتی ہے۔ تو اس خوشی کے ساتھ قربانی کرو، ہائے لیلا گدا ہم تے کٹھا گیا، اس طرح کے دل نہیں ہونے چاہیے، اچھی بندے کی ذہنیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اچھا، جب قربانی ہو جائے تو ضحوا وطیبوا بها انفسکم، اگلا جملہ، اب جب مسلمان قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے قبلہ رخ لٹا دیتا ہے تو اس وقت رب کریم ایک اعلان فرماتے ہیں۔ حضرت اماں جان کی اس روایت کا اگلا حصہ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن مُسْلِمٍ يُوَجِّهُ ضَحِيَّتُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِلَّا كَانَتْ دَمُهَا وَفَرْسُهَا وَصُوفُهَا حَسَنَاتٍ مُحْضَرَاتٍ فِي مِيزَانِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جب مسلمان نے قبلہ رخ لٹا دیا تو رب کریم اعلان کرتے ہیں فرشتوں اس کی نیکی لکھ لو۔ کیا کیا؟ 3 نیکیوں کے بارے میں بات فرمائی۔ نمبر 1، جو اس کا خون جتنا بہے گا اس کی خون کے بدلے میں اس کی نیکی لکھ لو۔ نمبر 2، اس کا جو بول براز، جو اس کا پیشاب پخانہ آج تک اس کے کھلانے پلانے میں استعمال ہوا اور وہ کھلانے پلانے کے بعد وہ فضلہ ضائع ہوتا رہا، اس سب کے بقدر وزن کی نیکی لکھ لو۔ نمبر 3، اس کے اون کی بقدر، جتنی اس کی کھال بال ہیں اس کے برابر آپ نیکیاں لکھ لیں۔ تو آپ بتائیں کتنا فائدہ ہے اس میں؟ 2-3 فائدے۔ نمبر 1، آپ نے جو کھلایا پلایا ہے تو وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ بھی آپ کی نیکی میں گیا۔ اس نے جو بول براز کیا ہے اس کی صفائی میں جو آپ نے اپنے آپ کو لگایا ہے یہ بھی آپ کا غلط نہیں گیا، یہ بھی نیکی میں گیا۔ اور جو اس کی اون ہے، کھال ہے، بال ہے، جس کو آپ کھاتے بھی نہیں ہیں، کون کھاتے ہیں اون، کھال، بال؟ کون کھاتا ہے؟ ناخن، اس کے اوپر بھی ثواب ہے۔ ایک حدیث پاک اور ہے، اس سے ایک اعتراض کا جواب ملتا ہے۔ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی قربانی کرنا ضروری تھوڑی ہے، گوشت تو ہم ویسے ہی کھاتے ہیں، لہٰذا اس دن کسی غریب کو یہ پیسے اکٹھے کر کے دے دو، اس کی بچی بیاہی جائے گی، اس کا جہیز ہو جائے گا، کسی غریب کی مدد ہو جائے گی۔ یاد رکھیں یہ لبرل ذہن کے اعتراضات ہیں، اسلامی ذہن کا سوال نہیں ہے۔ اسلامی ذہن یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام مانتا ہے کہ قربانی مستقل عبادت ہے، اس دن دوسری عبادت اس کی متبادل نہیں بن سکتی۔ جیسے کوئی کہے نماز نہیں پڑھتا، اس کی جگہ 1 بوری صدقہ کر دیتا ہوں، تو 1 بوری صدقہ کرنے سے نماز معاف ہو جائے گی؟ اسے تو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی لیے کیوں کہ قربانی مستقل عبادت ہے، ایسے نماز مستقل عبادت ہے، دوسری عبادت اس کا فدیہ نہیں بن